الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی غور کرنا چاہیے اپنے بارے میں کہ کل کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کیا ہے۔ تو یہ کل کون سا کل ہے؟ کیا آج کا دنیا کا کل ہے؟ کیا یہاں کا فیوچر پلان ہے؟ یہ مراد نہیں ہے۔ کل سے مراد یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی، اس زندگی کے لیے تم نے کیا کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنا چاہیے تم کو، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کتنا اس کے لیے تم نے محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں ہم کو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا کیا، یعنی آخرت کی فکر، آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنے کی، آخرت کے لیے زیادہ پونجی جمع کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ لمیٹڈ زندگی ہے،
اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں۔ یہ 60 سال 70 سال 80 سال زیادہ سے زیادہ کوئی جیا تو 100 سال، اب تو کوئی بھی نہیں پہنچ رہے، پہلے لوگ پہنچتے تھے۔ تو اب عمریں بھی کم ہو گئی، تو ان کم عمروں کے اندر، ان کم ملے ہوئے سالوں کے اندر آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ کل کے لیے تم کیا کیے، کیا کر رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے کہ کل ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، کل اللہ کے پاس جائیں گے، موت کے بعد ہر انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم کو ترغیب ہے۔ تو اس یقین کی وجہ سے، یعنی آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا، اپنی عمر کا حساب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے کاموں کا جواب وہاں پر دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ان عمرہ فیما ابلا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی زندگی کو کہاں استعمال کیا۔ میں نے بہت مختصر اور بہت قیمتی زندگی تجھے عطا کیا تھا، اس زندگی کو تو کس کام میں لگایا؟ جب تک یہ اس کوشچن کا آنسر آدمی نہیں دے گا، اس کے پیر وہاں سے ہلنے نہیں ہو، کہیں بھی جا سکتا نہیں وہ کوشچن کا آنسر دیے بغیر۔ اپنی عمر کا حساب وہاں دینا پڑے گا۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے، اس بیس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، وہ آخرت کو فوکس کرتے تھے، آخرت کی زندگی کو، اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا، جیسی مجاہدات کرنا پڑے، اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کیا۔ کیوں؟ آخرت کی زندگی میری کامیاب ہو جائے، میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں پاس ہو جاؤں، نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، میرا ایگزام کے بعد، یعنی پاس ہونے کے بعد جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ سیدھے ہاتھ میں انسانوں کو دیا جاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے آخرت میں، اس کو جو ہے لیفٹ ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آخرت کی زندگی کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں بہت کچھ لٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسوں سے جب مدینے کے اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے پیسوں سے 2 یتیموں کی ایک جگہ تھی، اس جگہ کو خرید کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، یعنی یہ جگہ اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ آخرت کے لیے ہے، اس کا ثواب مجھے حاصل ہوتا رہے۔ اس زمین کو خرید کر کے وقف کر دیا۔ اور صحابہ اکرام بھی، اور ایسے ہی مسجد قباء وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر کے وقف کر دیا۔ اور ایسے ہی ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم
اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ یہ آیت سنتے ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا یہ فلاں باغ ہے اور یہ میرے باغوں میں سب سے محبوب ترین باغ ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور اس باغ میں پھل جو ہے بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں، اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہے، اس میں کنواں بھی ہے، یعنی وہ زمین زیادہ ویلیویبل ہوتی ہے جس زمین میں پانی بھی ہو۔ تو وہ زمین جو ہے انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، اے اللہ کے نبی اس زمین کو میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کو مسلمانوں کے کاموں میں استعمال کیجیے، اس کو اسلام ڈیولپ کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس زمین کو میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو استعمال کیجیے اور اسلام کو ڈیولپ کیجیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑا تھا، یہودی آدمی، تو اس کو جو ہے اس یعنی جب لڑائی میں جگہ تقسیم ہوتے ہیں تو اس کو 7 باغ ملے تھے۔ جب وہ گزرنے لگا، موت کا وقت آیا اس کا، تو اپنے 7 باغوں کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ باغ جو ہے آپ مسلمانوں کے لیے استعمال کیجیے، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، یہ باغات اللہ کے لیے وقف ہے۔ تو وقف کرنا، جگہ وقف کرنا، مسجد کے لیے جگہ وقف کرنا، مدرسے کے لیے جگہ وقف کرنا اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جگہ وقف کرنا، غریب مسلمانوں کے لیے ان کے غربت کو دور کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے جو پراپرٹی وقف کی جاتی ہے وہ اللہ کی پراپرٹی ہے وہ۔ تو یہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یعنی مسلمان اپنے کمائے ہوئے مال کو جیسے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، پلاٹ، فلاں گھر، فلاں جو ہے جگہ، یہ بچی کے لیے وہ پلاٹ، یہ بچے کے لیے وہ پلاٹ، جیسے اپنے رشتہ داروں کے لیے جگہ چھوڑ کر جاتے تھے، ایسے ہی اپنے کمائی کا ایک حصہ ایسا بھی نکالتے تھے کہ اس حصے سے غریب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے۔ ایک پلاٹ جو ہے اللہ کے نام پہ وقف کر دیے، ایک بلڈنگ وقف کر دیے، اس کا جو بھی خرچہ آتا وہ غریب مسلمانوں کے لیے ان میں تقسیم کیا جائے گا، یا فلاں جو ہے پلاٹ مسجد کے لیے وقف ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں نے بہت ساری جگہ، اپنے قیمتی جگہ جو ہے اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ یعنی وقف کا معنی ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں اپنی زمین کو ٹرانسفر کرنا۔ اللہ کے نام پہ جو ٹرانسفر ہو گیا، اب اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہو سکتا، اب اس کا کوئی عام آدمی اس کا مالک نہیں۔ جب زمین وقف کی گئی تو اس زمین کا مالک اللہ ہے۔ اب جس نے زمین وقف کی ہے اس کی اولاد اس زمین کو بیچ نہیں سکتی، اس کی اولاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ زمین ہمارے ابا دیے، ہمارا ابا کا ہے، ہمارا ہے، نہیں، تمہارا نہیں۔ جو تمہاری وراثت میں ملا ہے، پراپرٹی جو آیا ہے وہ تمہارا، لیکن جو وقف کیا ہے تمہارے والد نے وہ تمہارا نہیں، وہ اللہ کا ہے۔
تو اس طرح جو ہے ہندوستان کے اندر 800 سال حکومت کیے مسلمان. تو 800 سالہ دور حکومت میں بادشاہوں نے بڑی بڑی جگہ جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. قبرستان وقف کر دیے، درگاہوں کی جگہ وقف کر دیے، مدرسوں کے لیے جگہ وقف کر دیے، مسجدوں کے لیے جگہ وقف کر دیے، اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کہ جو ہے یہ یہاں پر تعلیم کا انتظام ہو. مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، یہ جو بڑی بڑی جگہ ہیں وہ مسلمانوں کے نام پر، اللہ کے نام پر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. مسلمان جو ہے اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھائیں گے. اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے. تو اب جو ہے ہندوستان میں وقف بورڈ کی جو پراپرٹی زمین ہے وہ تیسرے درجے میں ہے. یعنی سب سے زیادہ زمینات ریلوے کے ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہے ڈیفنس ایک شعبہ ہے حکومت کا، اور ڈیفنس کے پاس زمینات بہت زیادہ ہیں. تیسرے نمبر پر جو ہے ہندوستان میں اگر زمینات کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے. تو اب یہ جو ہے گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ وقف جو زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس زمین کو چھیننا چاہتے ہیں. اتنا پراپرٹی ان کے پاس کیوں ہے؟ ان کی پراپرٹی چھین لیں گے تو یہ بے اختیار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اور ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، ہمارے سامنے سر جھک کر جیئیں گے. اسی نیت سے انہوں نے وقف امینڈمنٹ بل جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیے. یہ جو زمینات ہے یہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر کے وہ حکومت کے قبضے میں آ جائے، اس بل کا مین مقصد ہے. لیکن اس کو جو ہے شکل ایسی بتا رہے نہیں، اس میں جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم یہ بل لا رہے ہیں، ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں ہے. تو اس میں جو ہے 40 نئے ترمیم جو ہے اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس بل میں ایک ایکٹ نیا یہ ہے کہ جو وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے وہ کلیکٹر کے ہاتھ میں رہے گا. یعنی کلیکٹر جو ہے وہ طے کرے گا کہ کون سی زمین وقف پراپرٹی ہے اور کون سی زمین گورنمنٹ کی ہے. یعنی وہ وقف کمیٹی کے بجائے اس بل، یعنی وقف کی جو زمین ہے وہ وقف بورڈ کے ممبروں کے پاس ہے، لیکن اس کو نکال کر کے ممبروں کے پاس سے نکال کر کے وہ کلیکٹر کو وہ پاور دے رہے ہیں. اب کلیکٹر کیا کرے گا؟ وہ جو زمین گورنمنٹ کی بولے گا وہ گورنمنٹ کا ہو جائے گا، جو زمین وقف کا بولے گا وہ وقف کا باقی رہے گا. تو اس طرح جو ہے کلیکٹر کے ہاتھ میں وہ چلا گیا. ظاہر ہے کہ مسلمان کلیکٹر بہت کم ہیں، تو کلیکٹر کو پاور دیا جا رہا ہے. وہ طے کرے گا کہ یہ زمین سرکار کی ہے یا پھر جو ہے یہ زمین وقف کی ہے. تو یہ نیا بل جو ہے اس میں لایا گیا. اس کے ذریعے سے اگر کلیکٹر طے کر دیا کسی وقف زمین کے بارے میں کہ یہ سرکاری ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، حکومت جو ہے اس کلیکٹر کی کئی بھی بات پر حکومت یہ کہے گی کہ یہ گورنمنٹ کا ہے، لہذا یہ زمین ریونیو میں چلا جائے گا.
گورنمنٹ پراپرٹی ہو جائے گا۔ تو اس مقصد سے جو ہے اس بل کو لایا گیا ہے، اور اس میں 11 ممبر ہوتے تھے۔ پہلے 11 ممبر ہوتے تھے اس وقت بورڈ کمیٹی کے، وہ ممبروں کی تعداد 11 سے لے کر کے 23 کر دیے، 23 ہونا ممبر، اور اس میں 2 غیر مسلم ممبر ہونا ضروری ہے۔ 2 غیر مسلم رہیں گے اس ممبر میں، یہ لازم قرار دیے نئے بل میں۔ جبکہ وقف پراپرٹی کے لیے اس کے جو ممبران ہوں گے وہ صرف مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہندو ایکٹ کی جو زمینیں ہیں، ہندو وقف کی جو زمینیں ہیں، سکھ وقف کی جو زمینیں ہیں، ان میں کوئی مسلمان جو ہے ممبر نہیں ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے ہماری پراپرٹی میں غیروں کو گھسا کر کے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے جو ہے 2 غیر مسلم ہونا ضروری۔ آج 2 کو گھسائیں گے، کل 20 کو گھسائیں گے، مسلمانوں کو بے دخل کر دیں گے۔ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور اس میں بورڈ کا نام بھی بدلنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، اس بورڈ کا نام بھی بدل دو۔ اور اس وقف بورڈ میں جو ممبروں کا سلیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ بورڈ میں جو ممبران ہیں ان کا سلیکشن الیکشن کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ اب اس کو ختم کر کے انہوں کیا کر دیے، نئے بل میں یہ مطالبہ ڈیمانڈ کیے ہیں کہ سلیکشن کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے یہ سلیکشن نہ ہو، بلکہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ممبر کو سلیکٹ کرے گی۔ اب وہ غیر کو بھی کر سکتی ہے، وہ مسلمان کو بھی کر سکتی، کسی بھی کر سکتی وہ۔ اب کیا ہوگا؟ تو ایسے ڈینجر یعنی وقف کی حفاظت نہیں بلکہ وقف کو نقصان پہنچانے کے تجاویز ہے، قانون ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وقف اور قانون دونوں میں جو ہے ٹکراؤ ہو گیا، تو ایسی صورت میں قانون کو نہیں لیا جائے گا، وقف کے قانون کو لیا جائے گا، ایک ایکٹ ہے۔ اب انہوں کیا اس میں لائے کہ اب جو ہے اس ایکٹ کو بھی ختم کر دو، وقف اور قانون دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو قانون کو لیا جائے گا، وقف کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ بھی بہت ڈینجر قانون ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہماری جو آبا اجداد نے اپنی محنتوں سے جو جگہ اللہ کے نام پر وقف کیے ہیں وہ اپنے قبضے میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم کو اس سلسلے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی جب یہ بل پارلیمنٹ میں گیا تو پارلیمنٹ میں ریجیکٹ ہو گیا۔ اب بعد میں جو ہے اس کو ایک کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے پاس اس بل کو بھیجے ہیں تاکہ نظر ثانی کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ غور کرے گی کمیٹی۔ وہ کمیٹی کیا ہے، مسلمانوں سے رائے مانگی ہیں کہ اپنی رائے پیش کرو کہ تم کو یہ پسند ہے یا نہیں، اس قانون میں ترمیم آپ کو پسند ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جو ہے اب تک آج میں دیکھا کہ 2,13,32,000 لوگ جو ہے اپنی رائے پیش کیے ہیں، یعنی یہ بل ہم کو نہیں چاہیے، یہ بل ہم کو منظور نہیں ہے۔
وقف کا نیا بل جو ہے یہ ہم کو منظور نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کے لیے ایک اسکینر جگہ جگہ وہاں لگایا گیا ہے، جگہ جگہ لگایا گیا ہے۔ ہر آدمی جو ہے اس سے اسکین کر کے اپنا میل جو ہے مسلم پرسنل لا یا وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو میسیج کریں کہ یہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ میں ہمارا ڈیٹا پیش کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو اتنے مسلمان ہم کو میسیج بھیجے ہیں کہ یہ قانون ان کو پسند نہیں ہے، اتنے مسلمان جو ہے اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کم سے کم ہمارا میسیج جائے گا۔ تو پھر جو بھی آگے جو ہونا یہیں پر رکنا نہیں ہے، اور جو ہے آگے جیسے NRC CAA میں جو ہے دوسرے قدم اٹھائے ویسے اور بھی قدم اٹھانا ہے، لیکن یہ فرسٹ قدم ہے اس میں اپنی رائے پیش کرنے کا۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات جاتے ہوئے جو اسکینر باہر لگے ہوئے ہیں اسکین کر کے اپنا میسیج جو ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھیجے، اس کے ذریعے سے ہماری رائے معلوم ہو جائے گا۔ تو جن کو فون تو ہر ایک کے پاس ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتا، ہمارے کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، نوجوان ہیں، وہ لوگ جو ہے آپ کی مدد کریں گے۔ آپ جو ہے پورا ہر آدمی جو ہے میسیج بھیج کر ہی یہاں سے جائے اور اپنے مستورات کو بھی گھر میں جو ہے ان کے ذریعے سے بھی بھیجنے لگائے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔